چلا جائے گا، وہ بھی اس رنگ میں رنگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کا قول رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جیسے کپڑے پر رنگ چڑھے تو نظر آتا ہے نا، کپڑے پہ اگر کالا رنگ چڑھے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کالا رنگ ہے۔ آج کل لوگوں کو اپنی ولایت کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، منوانے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ دیکھو اس طرح یہ ہے، اس طرح یہ ہے۔ اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح کپڑے پر رنگ چڑھے نا تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کالا رنگ ہے یا نیلا رنگ ہے، جب کپڑے پر رنگ چڑھتا ہے تو نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، جب بندہ مومن تعلیمات دین کو اپنا لیتا ہے، اب رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، شریعت مطہرہ کو تھام لیتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس پر اللہ کا رنگ ہے، بلکہ اس پہ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اللہ کا رنگ کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کا رنگ انویزیبل نہیں ہے۔ کہا اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کوئی نیلا پیلا رنگ تو نہیں ہے جو نظر آئے گا، کیسے پتا چلے گا کہ کسی پر اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جو 5 وقت مصلی پہ نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے، جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا نظر آئے سمجھ لینا اس پہ اللہ کا رنگ ہے، جو گناہوں سے بچتا نظر آئے سمجھ لینا کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے۔ میں نے جب یہ تفسیر پڑھ کے زندہ پیر کو دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا زندہ پیر خود ہی نمازی نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا۔ زندہ پیر خود ہی ذاکر نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو ذاکر بنا دیا۔ زندہ پیر صرف خود ہی اللہ کی اور رسول اللہ کی شریعت میں قائم نہیں تھے، زندہ پیر نے لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ اور تم کول میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا پیر دیا ہے جو صرف خود ہی رنگ میں نہیں رنگا بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس نے اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کو اس ذات پاک نے اللہ کے رنگ میں رنگا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو خانقاہوں میں آؤ، گھمکول میں آؤ، اس کی وجہ ہے مفسرین نے کہا فرائض کے بعد 3 نشانیاں ہیں اللہ کے رنگ کی جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہ ہو، دوسری کہ اعضائے بدن شریعت کی مخالفت نہ کرے، تیسری لوازمات میں سے یہ ہے کہ انسان ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ رنگ گھر میں بھی چڑھ سکتا ہے لیکن میں اس لاکھوں کے مجمع سے سوال کرتا ہوں جتنی دیر سے تم خمکول میں بیٹھے ہو بتاؤ ایک لمحہ بھی شریعت سے مطہرہ کی نافرمانی کی ہے؟ جواب یہی ہوگا ہرگز نہیں کی۔ جتنی دیر خمکول میں بیٹھے رہے ہو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل گزرا ہے؟ جواب یہی ہے ہرگز نہیں۔ اور یہاں تو ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں تو ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جب سے خمکول آئے ہو ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دل میں آیا ہے؟ جواب یہی ہوگا ہرگز نہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں آؤ خمکول میں کوئی مردہ دل بھی آئے گا زندہ پیر اس کا دل کو اللہ کے رنگ میں رنگ کے زندہ کر دیں گے، زندہ کر دیں گے۔ اب مفسرین کہتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ جب انسان اس انداز میں شریعت مطہرہ کو اپناتا ہے، اپنے اوپر دین کو طاری کر لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی صفات کا مظہر انسان کیسے بنے گا؟ اللہ کی صفات کا مظہر کیسے بنے گا انسان؟ سنو کیا فرق ہے تم میں اور یہ بادشاہ صاحب کی نگاہ میں، سنو کیا فرق ہے ہم میں اور زندہ پیر کی نگاہ میں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے نا، مجھے جو ٹائم قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا وہ حضرت کی بہت محبت ہے لیکن میں اس سے پہلے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، میں اس سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کیونکہ میں گھمکول شریف کتاب کے لیے نہیں آتا، زندہ پیر کے فیضان سے حصہ لینے کے لیے آتا ہوں اور میں الحمدللہ اپنے گھر میں آتا ہوں، میں اپنے گھر میں آتا ہوں، مجھے جو ٹائم حکم ہوا ہے میں نے اس سے پہلے بات کو سمیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے نا، زندہ پیر کی زندگی میں مجھے عبادات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تبلیغ دین کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے
اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پہلے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اب جب اللہ کسی کی آنکھ بنتا ہے نا تو پھر وہ عام آنکھ کی طرح نہیں ہوتی، آنکھ انسان کی ہوتی ہے لیکن اس میں بصارت خدا عطا فرماتا ہے۔ ایک عام انسان صرف اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اللہ جس کی آنکھ بن جاتا ہے وہ زندہ پیر ہوتا تو کوہاٹ میں ہے لیکن دنیا کے کسی مقام پہ بھی اگر زندہ پیر کا غلام تکلیف میں ہو یا اس پہ نگاہ کرم فرما سکتا ہے۔ فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عام کان ایک حد تک سن لیتا ہے، اللہ جس کے کان بن جائے وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی پکارو تو صدا کو سنتا ہے۔ زندہ پیر کا غلام ہو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تکلیف پڑے یا زندہ پیر کہہ کے پکارنا تمہارے شیخ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور مدد کر بھی سکتے ہیں۔ پھر کہا مجھے اس کی زبان پہ اتنی غیرت ہوتی ہے گویا کہ جب وہ مجھ سے کچھ بھی سوال کرے میں اس کو عطا فرما دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صبغت اللہ کا معنی، یہ ہے صبغت اللہ کا معنی کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ نے بتا کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اب بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ کم کول میں آنے والوں یہ بات اگر میں کسی کو کہیں اور سمجھاؤں نا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے تو پوچھنے والا اگر مجھ سے پوچھے کہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رنگ کو تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس میں تو وقت لگے گا، تم عبادات کرو، تم ذکر کرو، تم نوافل پڑھو، ایک وقت آئے گا تم پہ رنگ چڑھ جائے گا اور تم اس رنگ کو محسوس کر لو گے۔ لیکن کھمکول میں آنے کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کھمکول میں آ کے یہ کہا جا سکتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ کیونکہ یہ کھمکول کی وادی وہ وادی ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر کی وہ کیف و مستی ہے، وہ کیف و سرور ہے، وہ سکون ہے کہ یہاں کے تو پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ ذرا میں مجمع سے کہتا ہوں زندہ پیر کا گنبد دیکھو، تم نے زندہ پیر کا اگر چہرہ نہیں بھی دیکھا زندہ پیر کا گنبد دیکھو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کس کس کو زندہ پیر کا دربار کو دیکھ کے اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے؟ ذرا دائیں دیکھو، ذرا بائیں دیکھو، ذرا آگے دیکھو، ذرا پیچھے دیکھو، کمکول میں تمہیں ہر سو اللہ کا رنگ چھلکتا نظر آئے گا۔ اس جگہ سے اللہ کا رنگ چھلکتا ہے اور ہمارے سینوں پہ گرتا ہے۔ ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو نا، ذرا ایک بار سارا مجمع بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھے، ایک اسکرین میں ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دکھائے، بتاؤ دل گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا کہ زندہ پیر کے اس بیٹے کو اللہ اپنے رنگ میں رکھ چکا ہے۔ میں بادشاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا، میں حبیب اللہ شاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا اور میں زندہ پیر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یہ جو لاکھوں لوگ دور دور سے آئے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھو اور اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو، رنگ میں رنگ ڈالو۔ ذرا مجھے بتاؤ یہاں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے اور میں بتانا چاہتا ہوں کمکول کو اپنا کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کمکول کا کام بولتا ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ کمکول میں 4 سال سے نہیں لگ رہا، 60 سال سے لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں 4 سال سے نہیں لگ رہا، 60 سال سے لگ رہا ہے اور قیامت کو صبح آ جائے گی یا اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے۔ حبیب اللہ شاہ صاحب ایک لمحہ کھڑے ہوئیے نا، ایک بار ذرا کھڑے ہوئیے۔ میں بادشاہ صاحب کے لیے تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا، بتاؤ کون کون اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اللہ کا رنگ دینے آیا ہے؟ حبیب اللہ شاہ صاحب یہ سارے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رنگ میں ان کو رنگ دیں۔ آج ذرا اپنے دادا
رضا زندہ پیر کا اپنے والد بادشاہ صاحب کا نظر کا پیغال ایسے دھرائے کہ یہ سارا مجمع اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. ایک بار ذرا اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے شیخ تمہیں اس رنگ میں رنگ جائے.